تحریک انصاف کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات کو لے کر ہی مختلف آراء پائی جا رہی ہیں. پہلے ہم نے سنا کہ انہوں نے کمیٹی بنا دی ہے, پھر اس کے بعد بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جی ابھی تک پی ٹی آئی کا مذاکرات کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور بیک ڈور مذاکرات بھی نہیں ہو رہے کسی کے ساتھ, اور پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے کسی نمائندے کے پاس ڈائلاگ کا اختیار نہیں ہے. اب ہم کون سی اسٹیٹمنٹ پر جائیں, وہی ڈیلیما ہے پی ٹی آئی کا کہ ایک ہی موضوع پہ مختلف اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں. ایک تو جو وائٹ پیپر ہے وہ میں نے دیکھا ہے, بڑا تفصیلی انہوں نے کچھ چیزیں جو ہے وہ ذکر کی ہیں, لیکن یہ وہی ساری تفصیلات ہیں جو پی ٹی آئی کی رہنما کسی نہ کسی صورت میں پریس کانفرنسز میں یہ ذکر کرتے رہے ہیں, لیکن وہ آن پیپر لے آئے ہیں. اس میں جو ماضی میں جو واقعات ہوئے, جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا رہا, جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئیں, انہوں نے اس میں وہ جو ان کے ساتھ ہوا وہ بھی اس میں ایڈ کیا ہے. بہت ساری ڈیمانڈز بھی ہیں, ڈیمانڈز کی شکل میں بھی اس میں موجود ہیں. تو یہ ایک سمبولک آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک جوائنٹلی ایک چیز جو ہے وہ سامنے لائی ہے جو وائٹ پیپر ہے. جہاں تک آپ نے ڈیل مذاکرات یا اس حوالے سے جو بات کی, ایک تو پی ٹی آئی میں اس وقت اس چیز کی کمی ہے کہ جو ان کا پارٹی سٹرکچر ہے وہ اس طرح موجود نہیں ہے. پھر جو ان کے چیئرمین ہیں یا باقی جو لوگ ہیں کافی وہ نئے آئے ہیں, ان کا بیک گراؤنڈ پولیٹیکل اس طرح نہیں تھا. وکلا ہیں, ان میں سے ہر بندہ اپنا اپنا ایک بیان جو ہے وہ دے رہا ہوتا ہے, پھر اس کی وضاحتیں بھی پارٹی کبھی ترجمان دے رہا ہے, کبھی ترجمان اور بات کر رہا ہے, شبلی فراز اور بات کر رہا ہے, عمر ایوب جو ہے وہ اور بات کر رہے ہیں. پھر سب سے بڑی آپ بات دیکھیں کہ ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں جی ہم نے پولیٹیکل فورسز سے ہم نے بات نہیں کرنی, ٹھیک ہے نہیں کرنی, لیکن آپ جو کہتے ہیں کہ ہم نے کسی تھرڈ پارٹی سے بات کرنی ہے تو وہ تو مطلب رواج ہی نہیں ہے کہ بیک چینل بات نہیں ہو رہی, اس طرح ہو رہی ہے, اس طرح ہو رہی ہے. میں اس کی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. 2019-20 یہ چیزیں جو ہے وہ چلتی رہیں. اب وہ ہمیشہ سے جب وقت گزر جاتا ہے تو اس کے بعد اس وقت بھی چیزیں جو مخصوص لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے, لیکن وہ ریکارڈ پہ بعض اوقات نہیں آتی, لیکن وقت جب گزر جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا چلتا رہا. تو 2019-20-21 یہ آپ دیکھیں, پھر 22, پھر عدم اعتماد آیا, مطلب جو بھی چیزیں ہوئیں وہ اب کسی پولیٹیکل پارٹی نے یا کسی کی پولیٹیکل پارٹی کے کسی رہنما نے یہ نہیں کہا کہ ہماری جو ہے کہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی مذاکرات ہم نے کرنے ہیں, ہو رہے ہیں, ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ٹی او آر سیٹ ہو رہے ہیں. تو ایسا کوئی مطلب سسٹم ہوتا ہی نہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ کم سے کم پی ٹی آئی کو اپنی پارٹی لیول پہ ان پہ پتہ نہیں 70 ان کے جو ہے وہ لوگ ہیں جو ان کی کور کمیٹی ہے, وہاں پہ کیا یہ ڈسکشن نہیں ہوتی کہ یہ بات ہم نے کرنی کس طرح ہے. وہ فواد چودھری صاحب ہیں سابق جو پی ٹی آئی میں تھے اور ابھی دوبارہ سے واپسی کے لیے کوشش کر رہے ہیں, تو انہوں نے اس کی بڑی اچھی وضاحت کی. اور وہ اصل جو پولیٹیکل وزڈم ہے میرا خیال میں وہ ہوتا ہے کہ انگیجمنٹس بڑھائی جائیں, ڈیل کا کچھ نہیں ہوا کرتا اور اس طرح کا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر عمران خان صاحب جو ہے وہ ڈیل کریں گے تو پھر وہ شہباز شریف بن جائیں گے. تو وہ اصل میں جو الفاظ کا چناؤ ہے, میڈیا ہینڈلنگ ہے, جو پارٹی سٹرکچر ہے, وہ کافی چیزوں کی کمی جو ہے وہ پی ٹی آئی میں نظر آتی ہے اس وقت. بالکل ٹھیک ہے, ہم امید کرتے ہیں کہ جلدی یہ کلیئرٹی پی ٹی آئی اپنے اندر ہمیں لاتی ہوئی نظر آئے. ثاقب, جب پتہ ہے, ظاہر ہے واضح ہے, رپورٹیں آ گئی ہیں سامنے کہ کس نے کب کیا کیا, اس معاملے کو خراب کرنے میں کس کا کتنا کردار ہے, تو پھر کمیٹی بنا کر ٹائم کیوں ویسٹ کیا جا رہا ہے؟ میرا خیال ہے اس حکومت کا پہلا ٹیسٹ کیس ہے. جب سے یہ گورنمنٹ بنی ہے ابھی بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوا, تو ان کے لیے یہ پہلا ٹیسٹ کیس ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس میں وہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ان کے 4.5 سال 4.5 سال جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں. اگر ان کا جو دورانیہ اس کا اندازہ لگایا جائے تو اس سے پھر یہ بھی اسٹیبلش ہوگا. ایک تو پہلے ایک تاثر ہے کہ حکومت کی رٹ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے مضبوط. اب دوسرا جو معاملہ ہے کہ نگران دور حکومت میں یہ سب کچھ ہوا, اور جو کچھ کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, اور جو کچھ آج لاہور میں, پنجاب میں کسان جو ہے وہ سراپا احتجاج ہیں, بلکہ جو کسانوں کے جو لیڈر ہیں, جو رہنما ہیں, جو تنظیمیں ہیں, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو ریٹ جو ہے وہ گورنمنٹ نے نکالا ہے,
اگر اس پہ گندم نہیں نکلتی اور جو بک رہی ہے جس ریٹ پہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا انہوں نے سرمایہ لگایا ہے بغیر کوئی معاوضے کے، منافع کے، وہ جو ہے وہ اس طرح اس کو بیچیں گے، اور وہ بھی ابھی جو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی آئے اور خریدے، اور پنجاب حکومت ابھی تک اس کا کوئی جو ہے وہ حتمی کوئی فیصلہ بھی نہیں کر پا رہی۔ تو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا بہت ضروری ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو جو ہے وہ یہ سٹیپ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا اور وزیر اعظم کا کہ انہوں نے اس حوالے سے کمیٹی بنائی، تحقیقات ہو رہی ہیں، ساری چیزیں بڑی کرسٹل کلیئر ہیں۔ اور انوار اللہ کاکڑ صاحب نے جس طرح اس کو ڈیفینڈ کیا ہے وہ اور حیران کن ہے۔ صحیح بات ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹماٹر نہیں ہے، یہ گندم ہے، آپ 3 سال تک اس کو جو ہے وہ محفوظ کر لیں۔ مطلب یہ عجیب سی انہوں نے ایک بات کی ہے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے وہ محاذ کھڑا کیا جا رہا ہے۔ آپ وزیر اعظم تھے، آپ نے منظوری دی، آپ نے چیزیں دیکھنی تھیں۔ پھر ایک اور چیز میرا خیال ہے وہ بھی دیکھی جانی چاہیے، اور یہ اسی وقت بھی ہونا چاہیے تھا جب آپ جو غیر منتخب اور ٹیمپریری جو ارینجمنٹ پہ آئی ہوئی نگران حکومت کو کچھ ایسے اختیارات دے دیتے ہیں جو پی ڈی ایم حکومت نے دیے تھے۔ ہمارے بہت سارے بالکل بہت سارے ایشوز تھے، آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات چل رہے تھے، پھر کافی جو ہے وہ بیرونی سرمایہ کاری کے حوالے سے ایس آئی ایف سی کے ایشوز تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے کوئی اختیارات میں تھوڑی سی نرمی کی تھی کہ جو نگران حکومت ہے وہ بھی استعمال کر سکے گی۔ اب نگران حکومت نے اس طرح پورٹرے کر رہے تھے نگران وزیر اعظم اور نگران وزراء کہ وہ شاید کو 5 سال کے لیے آئے ہوئے ہیں اور 5 سال کے کو منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ بھائی آپ جو ہیں آئے ہیں 2-4 ماہ کے لیے، 5 ماہ کے لیے، اور ڈے ٹو ڈے افیئرز چلانے کے لیے ٹیمپریری ارینجمنٹ ہے، تو آپ کو اسی طرح ہی ایکٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن ہمیں اسی وقت لگتا تھا کہ یہ اس طرح چل رہا ہے۔ اب گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے، جو بھی ہے اس میں بیوروکریٹس ہوں یا پولیٹیکل فگرز ہوں، اور اس میں پھر جو صوبائی حکومت ہے یا جو بھی لوگ اس میں جب پرائیویٹ سیکٹر سے جو بھی لوگ تھے، انہوں نے جو درآمد کرنے میں کہیں نہ کہیں جس کا کردار ہے وہ پن پوائنٹ ہو سکتا ہے اگر گورنمنٹ کی جو ہے ول ہو، اور ایک دفعہ اگر یہ کام انہوں نے کر دیا تو پھر آئندہ سے کم تنبیہ تو ہوگی، آئندہ سے کوئی اس قسم کا ایکٹ نہیں کرے گا۔ لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ چیز بھی کہیں نہ کہیں، کیونکہ یہ خبریں آ رہی ہے کہ کوئی کسی کو بچانے کے لیے کام کر رہا ہے، تحقیقات تو ہو رہی ہیں لیکن کچھ لوگوں کو بچانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی جو ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان پر بات آئے گی، آنی بھی ہے۔ اگر آپ ان کو بچا کے نیچے والوں کو جو ہے وہ سارا ملبہ وہ مخصوص کوئی لوگوں بیوروکریٹس پہ یا ان پہ ڈال کے آپ اس معاملے کو بند کر دیں گے تو پھر سوالات جو ہے وہ اٹھیں گے، اور آئندہ بھی پھر ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ آج سے 1 سال بعد بھی کوئی نیا جو ہے وہ اسکینڈل آئے گا اور ہم اسی طرح جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ آخری بات کہ اس میں جو تحقیقات ہو رہی ہیں ابھی ڈیفینیٹلی ان کے خلاف اگر کارروائی ریکمینڈ ہوتی ہے تو پھر 1-2 جو کیسز ہیں میں ان کا حوالہ آپ کو دوں گا کہ پھر جو معاملات آتے ہیں عدالتی سطح پہ تو وہ پھر جی بالکل وہ کئی سال وہ چیزیں پڑی رہتی ہیں، تو اس کا بھی کوئی انہوں نے بندوبست کرنا ہوگا تاکہ جلدی اس پر جو ہے وہ تحقیقات آگے بڑھ کر کو حتمی فیصلہ بھی ہو سکے۔